السلام علیکم دوستو۔ 1960 میں یورپ کے ایک گاؤں میں کھدائی کے دوران 5 لوگوں کو تقریباً 451 ایسے اینٹیکس ملے جس کو قارون کے خزانے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ اس گاؤں والوں نے بتایا کہ 1960 میں کھدائی پر کوئی پابندی نہیں تھی، اس لیے سارے گاؤں والے خزانہ ڈھونڈنے کے لیے کھدائی کرتے تھے۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایک پتھر کی قبر کھودی اور 16 گھنٹے کھدائی کے بعد ان کو ایک ڈھانچہ ملا جس کے ساتھ سونے اور چاندی کے سکے، جویلری جیسے کہ نیکلس اور بریسلٹ وغیرہ، اور اس کے علاوہ سونے کے برتن بھی ملے۔ جب آرکیالوجسٹ نے ان ملنے والی اینٹیکس کی کاربن ڈیٹنگ کی تو یہ تقریباً 700 قبل مسیح پرانے تھے۔ بعض آرکیالوجسٹ کے مطابق یہ قارون کا خزانہ تھا، اور اس خزانے کو کاروس ٹریجر یا پھر کرائسس ٹریجر بھی کہا جاتا ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسہر کا بیٹا تھا۔ بہت ہی شکیل اور خوبصورت آدمی تھا، اس لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم تھا اور بہت با اخلاق انسان تھا، اور لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ لیکن بے شمار دولت اس کے ہاتھ میں آتے ہی اس کے حالات میں ایک دم تغیر پیدا ہو گیا، اور سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن بن گیا، اور اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور ہو گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم بخل کا بھوت سوار ہو گیا، اور نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہوا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے سے تمہارے مال کو لینا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے اس خبیث نے یہ گندی چال بھی چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ آپ نے فلانی عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ جب وہ عورت آپ کے سامنے آئی تو آپ نے فرمایا کہ اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور فرعون کی غلامی سے نجات دی، سچ سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے ڈر کر وہ عورت کانپنے لگی، اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے دولت دی کہ آپ پر بہتان لگاؤں۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدے میں گر پڑے، اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ پھر آپ نے مجمع کی طرف دیکھا اور کہا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے، اور جو میرا ساتھی ہو وہ میری طرف آ جائے۔ چنانچہ 2 خبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو لیے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو اس کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے لگا اور قرابت اور رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے کوئی التفات نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھس گیا۔ 2 منوس آدمی جو قارون کے ساتھی تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھسا دیا تاکہ وہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر قبضہ کر لیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھس جائے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا اور اس کا سارا خزانہ سبھی زمین میں دھس گیا۔ قارون کے خزانے کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان خزانوں کی کنجیاں ایک مضبوط اور طاقتور جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ قارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک نصیحت بھی کی تھی، اور اسی نصیحت کے نتیجے میں قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بن گیا، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں، اور جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اتراؤ نہیں
بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر، اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن قارون پر ان نصیحتوں کا کچھ اثر نہیں ہوا، اور اس طرح سے وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔